کراچی میں مخدوش عمارت گرنے کا ایک اور المناک سانحہ۔ لیاری میں 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس، 9 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ملبے سے خواتین سمیت 8 زخمیوں کو نکالا گیا۔ ہر طرف ملبے کا ڈھیر، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے رہے۔ 20 سے 25 افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ عمارت میں 70 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے۔ ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ متاثرہ عمارت کے ساتھ موجود عمارت کو خالی کروا لیا گیا۔ ریسکیو حکام نے متاثرہ عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو کاٹ دیا۔ کسی کا بچہ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی ملبے تلے، سسکیاں، چیخو پکار۔ لیاری میں عمارت گرنے کے بعد علاقہ سوگوار، ملبے تلے دبے افراد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ متاثرہ افراد عمارت دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں۔ 100 کے قریب لوگ تھے اندر اور ابھی تقریباً 10 سے 12 لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ کچھ آوازیں نیچے سے آ رہی ہے، ہم نے بھی آوازیں دی تو سامنے سے آوازیں آ رہی ہے، تو ریسکیو کی ٹیم ریسکیو کر رہی ہے ان کو۔ تو اللہ کرے کہ وہ صحیح سلامت اور زندہ بار آ جائیں۔ میرے خود گھر کے لوگ ہیں، میرے 2 سالے ہیں، ان کی دونوں وائفیں ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحیح سلامت، جو بھی لوگ اندر پھنسے ہوئے تقریباً، تو صحیح سلامت باہر آ جائیں۔ اچانک عمارت گرنے کی آواز سنائی دی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ لاشیں ملبے کے سریوں سے لٹک رہی تھیں۔ خوفناک مناظر تھے، لوگوں کے چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عینی شاہد نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ متاثرہ عمارت گرنے سے اطراف کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ عمارت میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو ٹیموں نے نکال لیا۔ ریسکیو کا کام اس وقت چل رہا ہے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ملبے میں دبے ہوئے ہیں ان کو ان کی حیاتی میں اس میں سے نکال لیا جائے، اور اس لیے میں خود وہاں سے بھی ہٹاؤں تاکہ انتظامیہ بآسانی یہ کام کر سکے۔ جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں اس کے اندر شہریوں کو اگر وہ اسی طرح رہتے رہے تو اس طرح کا جان کا خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو بلڈنگز کو SBCA نے ڈینجرس ڈکلیئر کیا اس کو خالی کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا لیاری میں جائے حادثہ کا دورہ، کہا کہ عمارت کو مخدوش اور خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ مکین خود عمارت خالی کرنے کے 3 نوٹس بھی لے چکے تھے، لیکن متبادل نہ ہونے کے باعث عمارت خالی نہیں کی گئی۔ ان کو پچھلے کوئی 4-5-6 سالوں سے نوٹسز دیے جا رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی نوٹسز ان کو دیے گئے تھے کہ یہ خالی کریں، لیکن میں شہریوں کی مشکل کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کے لیے وہ جو گھر ہے آپ کا جس میں آپ رہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی جان ہے، کہ یہ پورا ایک مافیا ہے جو شہر میں غیر قانونی تعمیرات کرتا ہے۔ وزیر بلدیات سندھ نے متاثرہ عمارت خالی نہ کروانے کا اعتراف کر لیا، کہا کہ نوٹسز کے بعد بھی ہم بدقسمتی سے متاثرہ عمارت خالی نہ کروا سکے۔ سعید غنی نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی 3 دن کے اندر کوتاہی برتنے والے افسران کی نشاندہی کرے گی۔ SBCA کے متعلقہ افسران کو معطل کرنے کا حکم۔ عمارتیں بنائی گئی ہیں، اور بعض عمارتیں ایسی ہیں جو 40 گز کی جگہ پر 60 گز کی جگہ پر موجود ہیں، اور 8-8 منزلہ عمارتیں ہیں۔ صرف 14 سے 15 ہزار عمارتیں وہ ہیں جن کے جو ہے وہ اپروول ہے، بقیہ کی تو اپروول بھی نہیں ہے، جس کی کوئی قانونی حیثیت بھی نہیں۔ شہر کنکریٹ کا جال بن گیا۔ 70 گز کی جگہ پر عمارتیں بنائی جا رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی سندھ حکومت پر تنقید، کہا گزشتہ 5 برس میں 1 لاکھ عمارتیں تعمیر ہوئیں جس کی کوئی منظوری نہیں دی گئی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بھی برس پڑے، کہا کہ SBCA ناجائز تعمیرات کا ذمہ دار ہے، انتظامیہ عوام کے تحفظ میں ناکام رہی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے متاثرہ عمارت کو مخدوش قرار دیا تھا۔ SBCA کے مطابق مخدوش قرار دی گئی عمارت نقشے پر 3 منزلہ تھی، جبکہ اس کو 6 منزل تک بنا دیا گیا۔ عمارت کو 2 سال کے دوران 3 نوٹسز دیے گئے۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی نے کہا مخدوش عمارتوں کی فہرست ہونے کے باوجود عمارتوں کو خالی نہ کروانا تشویشناک ہے۔ مخدوش اور خطرناک عمارت کیوں خالی نہیں کروائی گئی؟ صرف نوٹسز جاری کر کے کام پورا کر دیا گیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ عمارت نقشے پر 3 جبکہ اس کو 6 منزل تک بنایا گیا۔ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ SBCA غیر قانونی عمارتوں کے اجازت نامے کیسے دیتی ہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں عمارت گرنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس، متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب۔
وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے شہر کی بوسیدہ اور خستہ حال عمارتوں کی فوری تفصیلات طلب کر لیں. کہتے ہیں غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی, انسانی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا لیاری واقعے پر تشویش کا اظہار. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرے گی. بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خطے کا امن خطرے میں ڈالا. پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. بہادر افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں وطن کا دفاع کیا. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب. کہا کہ پانی 24 کروڑ افراد کی لائف لائن ہے. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے. بھارت کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا. بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے. جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا کہ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے. بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے. بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت اپنے لوگوں اور عالمی برادری کو نہیں دکھائے. شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خوارج کی دراندازی ناکام. حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ. 30 دہشت گرد ہلاک. قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد. ISPR کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت پر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر زور. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت. PTI میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. گنڈاپور کی مخالفت کے بعد جنید اکبر کا بھی پارٹی کی صوبائی صدارت چھوڑنے پر غور. جنید اکبر نے بانی PTI کو استعفیٰ دینے کا پیغام بھی پہنچا دیا. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے. خیبر پختونخوا کی 7 جنرل 2 خواتین کی نشستیں پر الیکشن ہوں گے. خیبر پختونخوا کی 2 ٹیکنوکریٹ سیٹوں پر بھی الیکشن ہوگا. تحریک انصاف کا تحریک چلانے کے لیے پلان تیار. بانی PTI کی 10 محرم الحرام کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت. بانی PTI کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں بانی سے جیل میں تمام سہولیات واپس لے لی گئیں. حضرت سعد رفیق نے PTI اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کی روایت کو غلط قرار دے دیا. سوشل میڈیا پیغام میں لکھا اختلاف جمہوریت کا حسن ہے, گالی کلچر ناقابل قبول ہے, اسپیکر کو معطلی کا اختیار ہے, ڈی سیٹ کا نہیں. طلال چودھری بولے ہنگامہ آرائی گالم گلوچ کے بعد اسپیکر نے ریفرنس بھیجا. افسوس ہے اپوزیشن نے اسمبلیوں کو گالم گلوچ کا اکھاڑا بنا لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا DHQ اسپتال پاک پتن کا دورہ. ایک ہفتے میں 20 بچوں کی اموات پر ایکشن. MS ڈاکٹر عدنان غفار, CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر گرفتار. وارڈز میں AC بند. ادویات نہ ملنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز برہم. کہا کہ سٹور میں ادویات موجود پھر بھی باہر سے منگوائی جا رہی ہیں. عوام کو ادویات کیوں نہیں مل رہی؟ اسپتال کے عملے سے ملی بھگت پر 3 پرائیویٹ لیبز سیل. مریم نواز کا DC پاک پتن کو بھی چارج چھوڑنے کا حکم. وزیر اعظم کا ECO سمٹ کے موقع پر ملاقاتیں. شہباز شریف کی صدر آذربائیجان الہام علیوف سے ملاقات. دونوں ملکوں کی قیادت کا تجارت اور سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی جائزہ. ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے مابین تمام شعبوں میں جاری 2 طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات. ECO سمٹ کے کامیاب انعقاد پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد دی. ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا. دونوں ممالک کے بڑھتے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. ملاقات ECO سمٹ کی سائیڈ لائنز پر ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. ایران اور خطے سے متعلق امور زیر بحث آئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مختلف ممالک ابراہم معاہدے کا حصہ بننے جا رہے ہیں. سعودی وزیر دفاع کی ایرانی آرمی چیف سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے میں استحکام برقرار رکھنے پر تبادلہ خیال کیا. امریکی صدر ٹرمپ نے خود کو امن کے نوبیل انعام کا حقدار قرار دے دیا. دنیا میں 5 جنگیں رکوانے کا دعویٰ.
ایووا اسٹیٹ فیئر گراؤنڈ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا 5 عالمی تنازعات کو میں نے روکا اور ہم نے دنیا کو تباہی سے بچایا. دنیا کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم امن کے علم بردار ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک اسکول کے پروفیسر کو امن کا نوبیل انعام کیوں دیا جاتا ہے جسے کوئی جانتا بھی نہیں ہے. امریکن صدر کا اگلی صدارتی مدت کے لیے قانون میں تبدیلی کا عندیہ. مزید 4 برس صدر رہنے کا اعلان. روس افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا. روس نے افغانستان کے نئے سفیر کی اسناد قبول کر لیں. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے روس کے سفیر دمتری زیرنوف سے ملاقات کے بعد باضابطہ فیصلہ سرکاری طور پر پہنچایا. لاہور میں جوہر ٹاؤن کے ایک فارم ہاؤس سے شیر بھاگ نکلا. گلی میں 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا. بچوں کے زخم گہرے، حالت تشویشناک. حملے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. محکمہ وائلڈ لائف نے حملہ آور شیر کو قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کر دیا. عدالت کا شیر کو سفاری پارک منتقل کرنے کا حکم. نیلم کے علاقے چلہانہ کے قریب کار حادثے کا شکار ہو کر نیلم دریا میں جا گری. حادثے میں 6 افراد جاں بحق، 1 لاپتہ ہو گیا. پولیس حکام کے مطابق جاں بحق 5 خواتین اور 1 مرد کی لاش نکال لی گئی. لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. حادثے کی وجہ سامنے نہ آ سکی. لاپتہ بچے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. حادثے کا شکار خاندان کا تعلق مظفر آباد سے ہے. کراچی میں ٹریفک حادثے میں ایک اور نئی زندگی کا چراغ گل. سرجانی ٹاؤن میں گاڑی کی ٹکر سے 2 سالہ بچی جاں بحق، لاش عباسی اسپتال منتقل. متوفی کی شناخت حبیبہ بنت فضل امین کے نام سے ہوئی. لکی مروت پولیس کی بڑی کارروائی، 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار. ترجمان کے پی پولیس کے مطابق گرفتار دہشت گرد متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے. مانسون کے طاقتور اسپیل کی انٹری، لاہور میں بادل جم کر برس پڑے. موچی گیٹ، دھرمپورہ، گڑھی شاہو، مال روڈ، جیل روڈ، ڈیوس روڈ پر تیز بارش. ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، شاہدرہ اور دیگر علاقوں میں بھی برسات. اسلام آباد میں بھی بادلوں کے ڈیرے. ملک بھر میں بارش، طوفان اور سیلاب کا الرٹ جاری. کراچی پر بادلوں کا راج. شہر میں وقفے وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی بارش متوقع. بارشوں کے باعث تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد میں اضافہ. تربیلا ڈیم انتظامیہ کے مطابق ڈیم کے تمام سپل ویز کھول دیے گئے. اباسین کے کنارے آباد گاؤں اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ. انڈس ڈاؤن سٹریم تربیلا کے قریب رہنے والے مقامی افراد اور سیاحوں کو دور رہنے کی ہدایت. سندھ حکومت کا نئی نمبر پلیٹس لازمی قرار دینے کا فیصلہ. کراچی کے شہری نمبر پلیٹس کے حصول کے لیے سیوک سینٹر کے چکر لگانے پر مجبور. نمبر پلیٹ دستیاب نہ ہونے سے عوام پریشان. ٹریفک پولیس نے چالان اور گاڑیاں ضبط کرنا شروع کر دیں. موٹر سائیکل کی پلیٹ 1850، گاڑی کی 2450 روپے میں فروخت کی جانے لگی. ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار برس پڑے. کہا کہ نمبر پلیٹس کے نام پر کراچی کے شہریوں سے بھتہ وصول ہو رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربری کا سلسلہ نہ روک سکا. صہیونی فورسز نے تازہ کارروائیوں میں مزید 41 فلسطینی شہید کر دیے. اسرائیلی فورسز نے زیتون اور الطفا میں 2 گھروں پر بم برسا کر 14 فلسطینیوں کی جان لے لی. البیروج پناہ گزین کیمپ میں بھی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا. النصیرات میں 2 فلسطینی شہید کر دیے گئے. 27 مئی سے جاری صہیونی درندگی سے اب تک کم از کم 57,268 شہید ہو چکے. مغربی کنارے پر اسرائیلی آباد کاری کی کوششیں اور کارروائیاں. عرب ممالک کا شدید رد عمل. سعودی عرب، قطر اور کویت نے اسرائیلی آباد کاری کو مسترد کر دیا. ترجمان سعودی وزارت خارجہ کی اشتعال انگیز بیانات کی مذمت. کہا کہ ہم آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں. قطری وزارت خارجہ نے بھی نسل پرستانہ بیانات اور کارروائیوں کو مسترد کر دیا. کویتی وزارت خارجہ نے بھی 2 ٹوک موقف دیتے ہوئے کہا کویت فلسطینی بھائیوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا. آج کل جو پورا ایک انوائرمنٹل سٹریس ہے، روزگار کا سٹریس، جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ ود رننگ ایڈوانسمنٹ اپنے آپ کو بھی لے کے چلیں. نوجوان نسل میں ہارٹ اٹیک کے واقعات میں اضافہ. سوشل میڈیا پر استاد کے دوران لیکچر دل کا دورہ پڑنے کی ویڈیو وائرل. طبی ماہرین نے کہا ہے کہ ایسے واقعات کی وجہ ذہنی دباؤ ہے. موجودہ معاشی حالات اور دیگر کئی وجوہات کے باعث ایسے واقعات ہو رہے ہیں.
حقہ سکینہ کو عزداران امام حسین علیہ السلام کا سلام۔ 8 محرم الحرام کی مناسبت سے ملک بھر میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی یاد میں جلوس اور مجالس جاری۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر۔ لاہور میں 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ خیمہ سادات پر اختتام پذیر ہوا۔ اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ ملک بھر میں 8 محرم کے جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات۔ جلوسوں کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ گزرگاہوں کے اطراف موبائل فون سروس معطل۔ موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں اور شرکاء کے لیے سبیلوں کا اہتمام۔ نانگا پربت پر مہم جوئی کرنے والی جمہوریہ چیک کی کوہ پیما گر کر ہلاک۔ حادثہ کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان ٹریکنگ کے دوران آکسیجن گیس سلنڈر پھٹنے سے پیش آیا۔ حادثے میں کلارا کھائی میں گر گئیں۔ الپائن کلب آف پاکستان نے ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بھارت میں شیڈول ایشیا کپ میں پاکستان کی شرکت کا معاملہ۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں اجلاس۔ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے ہاکی فیڈریشن کے اقدامات سے پی ایس بی حیران۔ حکومتی اجازت کے بغیر ہاکی فیڈریشن نے ایشیا کپ ہاکی فیڈریشن کی شرکت کی یقین دہانی کروا دی۔ طارق بگٹی شرکاء کو مطمئن نہ کر سکے۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کے شیڈول کا اعلان۔ ویمنز کرکٹرز کا کیمپ 7 جولائی سے 2 اگست تک کراچی میں ہوگا۔ 24 خواتین کھلاڑیوں کو سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کے لیے بلا لیا گیا۔ خواتین کرکٹ ٹیم کا دورہ آئرلینڈ کے لیے تربیتی کیمپ 28 جولائی سے شروع ہوگا۔ اور پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ جیت لی۔ فائنل میں مالدیپ کو 35 کے مقابلے میں 60 گول سے شکست۔ پاکستان چیمپئن شپ کے پلیٹ ڈویژن کپ میں ناقابل شکست رہا۔